رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کیا چیز دیکھنا ہے؟ دو چیز دیکھنا ہے. شادی کا طریقہ بتا رہا ہوں اسلام نے کیا دیا ہے. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس میں کسی ایسی لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس میں آئے، ایسے شخص کا رشتہ تمہارے پاس میں آئے جس کی دینداری سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کی، بہن کی، لڑکی کی شادی اس کے ساتھ میں کر دو. یہ طریقہ. ابھی تو سکے کا ایک پہلو ہوا. لڑکوں کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا کہ میرے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو نہیں، اب اس کو الٹ دیجئے، یہ سکے کا دوسرا پہلو لے آئیے. اب دو ہوتے ہیں نا پہلو، دو رخ ہوتے ہیں نا سکے کے. اب دوسرا پہلو دیکھ لیجئے. لڑکی والوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ لڑکا کیسا دیکھو، اور لڑکے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ لڑکی کیسی دیکھو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. اے لوگو، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے. یا تو اس کی مالداری کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، وَلِجَمَالِهَا، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، وَلِحَسَبِهَا، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، وَلِدِينِهَا، اور یا اس کی دینداری کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو تم دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا. وہاں بھی دین کی شرط، یہاں پر بھی دین کی شرط. 4 چیزیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جمال خوبصورتی کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 قومیں ایسی تھیں جو بڑی مشہور گزری ہیں. نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، اور نمبر 3 زمانہ جاہلیت کے لوگ. اب یہودیوں کا ذرا طریقہ دیکھو. یہودیوں کی یہاں جو بھی شادی ہوتی ہے وہ مالداری کی وجہ سے ہوتی ہے. یہودیوں کو مال بہت پسند ہے. مالداری دیکھ کر وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں. مال و دولت ان کی نظر میں سب سے پہلے رہتا ہے. دوسرے نمبر پہ عیسائیوں کا ہے. یہ لوگ مالداری کو اتنی ترجیح نہیں دیتے، لیکن ان کی یہاں خوبصورتی کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. خوبصورت ہے یا نہیں، خوبصورتی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ عرب کے لوگ تھے جو خاندان کو دیکھا کرتے تھے، حسب و نسب کو دیکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مالداری دیکھ کر یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلے جانا، تم عیسائیوں کے طریقے پہ جا کر خوبصورتی کو نہ دیکھنے لگنا، تم زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے طریقے پہ جا کے خاندان، حسب و نسب کو نہ دیکھنے لگنا. وَلِدِينِهَا، اگر تمہیں اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہے تو دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا، دیندار لڑکی چننا. معلوم ہوا مالداری دیکھ کے شادی کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں، عیسائیوں کا طریقہ ہے. خاندان، منسٹر کی بیٹی ہے، ارے اس کے چچا منسٹر ہیں، منتری کی بیٹی ہے، بہت بڑے نیتا کے گھر کی ہے، خاندان دیکھ رہے ہیں، اس کے بھائی بہت ہیں، خاندان بڑا مضبوط ہے، بہت پیسے والے ہیں، گاؤں میں کوئی بول نہیں سکتا ان کے سامنے، اتنا دبدبا ہے. شادی کر لیتے ہیں، پیٹھ مضبوط ہو جائے گی ہماری بھی، ہم سے بھی کوئی نہیں بولا کرے گا، بڑے گھر کے داماد کہلائیں گے ہم. شادی کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو منع کر دیا کہ تمہیں نہ مال دیکھنا ہے، نہ تمہیں جمال دیکھنا ہے، نہ تمہیں خاندان دیکھنا ہے. تمہیں اگر دیکھنا ہے تو دینداری دیکھنا ہے. تو دینداری دیکھو. جب تم دینداری دیکھنے لگو گے تو گھر کی عورتیں دیندار ہونے لگیں گی، اور ماں باپ بھی پھر اپنے بچوں کو دیندار ہی بنائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شادی کے لیے دیندار لڑکا چنا جاتا ہے اور شادی کے لیے دیندار لڑکی چنی جاتی ہے. تو گھر کے اندر دیندار لڑکے اور دیندار لڑکیاں پیدا ہونے لگے گی، ماں باپ بنائیں گے ان کو. لیکن ہمارا معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے.
اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے ہم اپنے منمانے طریقے سے لڑکے اور لڑکیاں چنتے ہیں, نہیں تو بیٹھے رہتے ہیں شادی کے انتظار میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر فرمایا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر دینداری نہیں دیکھو گے, مالداری دیکھو گے, حسب و نسب دیکھو گے, خاندان کو دیکھو گے, تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا. آج فساد پھیلا ہوا ہے کہ نہیں؟ کتنی رپورٹیں ایسی آتی ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, لڑکی نے پھانسی لگا لی, پھانسی لگا کے ختم ہو گئی. کب تک بوجھ بنتی وہ اپنے ماں باپ کے اوپر؟ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. فساد پھیل جائے گا. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی اس لیے کہ ان کے اسٹینڈرڈ کا لڑکا نہیں ملا, ان کے لیول کا لڑکا نہیں ملا, ماں باپ نے گھر میں بٹھا لے بوڑھا کر دیا. یہ فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ دیکھو تو دینداری کو سب سے آگے رکھو, اور دینداری کی وجہ سے ہی اللہ کامیابی دے گا.